گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، فرمایا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ چل کے تم اپنی قوم کو ڈر سناؤ، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے۔ یاد رکھ لیجئے حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام، آپ اس کائنات میں جتنے نبی تشریف لائے ہیں ان میں پہلے صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب شریعت، پہلی شریعت جو اللہ نے عطا کی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی۔ جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، لیکن جن کو سب سے پہلے کتاب عطا کی گئی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ کا اصلی نام ہے عبد الغفار، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ نوح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ فرماتے تھے، روتے تھے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، اس واسطے رونے والا نوح کا معنی ہوتا ہے، اس لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ یہاں سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر اللہ کا ایک جلیل القدر نبی، یہاں تک کہ مفسرین نے ان کو شیخ المرسلین کہا ہے، نبیوں میں بھی بزرگ و برتر، یہ ان کا ایک لقب ہے، اتنی عظمت والے نبی ہو کر اگر اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں اور روتے ہیں تو پھر ہم کس بات کی مولیاں ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کریں، اور جتنی عاجزی سے پیش کریں گے اتنا زیادہ اللہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام ہیں کہ جن کی قوم نے سب سے پہلے اس دنیا میں بت پرستی کی، اس سے پہلے کسی قوم نے بت پرستی نہیں کی تھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کام شروع کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اپنی قوم کو سمجھاؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام آئے، سمجھایا، آگے یہ تفصیل آ رہی ہے، وہ نہ مانے تو حضرت نوح علیہ السلام آپ نے پھر دعا کی باری تعالیٰ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس پوری دنیا پہ اب کوئی کافر نہیں رہنا چاہیے، میں نے بڑا سمجھایا، بڑا بتلایا، تیرے رحم و کرم کے قصیدے سنائے، لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی، اب ان کو برباد کر کہ تیرے مقابلے میں کسی اور کی پوجا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے بتوں کی پوجا کی وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور یاد رکھیں حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام، آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو 3 روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی عمر 40 سال تھی، اور اکثر نبی جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے ان کی عمر 40 سال ہوتی تھی، پھر وہ نبوت کا اعلان کرتے تھے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تقریباً 30 سے 33 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر جب اعلان نبوت فرمایا، دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 340 سال تھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ 480 سال تھی، یہ روایات موجود ہیں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اپنی قوم کے اندر 50 سال کم 1000 سال رہے، کیا مطلب 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اپنی قوم میں موجود رہے، اور اس پوری زندگی کے اندر اتنا لمبا پیریڈ صرف 80 بندے مسلمان تھے، 40 مرد 40 عورتیں۔ تو یہاں سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، میرا یہ بچہ نہیں بات مانتا، میں نے بڑی محنت کرتا ہوں، میرا شاگرد نہیں بات مانتا۔ بھائی 950 سال نبی محنت کرے تو صرف 80 ہوتے ہیں، تو کہاں ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، سمجھ آئی نا؟ صرف ہمارے لیے یہ ہے کہ تم نے اذان دینی ہے، کوئی نماز پڑھنے آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو سوٹے مار کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف اذان پڑھنی ہے، آپ حق کی اذان پڑھا کریں، آپ صرف پیغام محبت اور پیغام نیکی یہ پہنچایا کریں، باقی اللہ رب العزت خود ہے جو دلوں کو موڑنے والا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام آپ کا مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔